السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں ہمت، توفیق، سمجھ عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ اس کے بعد چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی، پھر انشاءاللہ ہم اسلامی قانون وراثت کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحق الفرائض بأہلھا، وراثت کے مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دو۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، علم وراثت سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو پہلی حدیث ہے اس پہ بھی ہمارا عمل بہت کم ہے، اور جو دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی اس پہ بھی عمل بہت کم ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں تو مسلمان، لیکن وراثت کے قانون و قوانین سے بالکل ناواقف ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ جو بھی مرنے والا ہوتا وہ وصیت کر دیتا کہ فلاں کو اتنا دیا جائے، فلاں کو اتنا دیا جائے، فلاں کو اتنا دیا جائے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے تمام حقداروں کے حق خود مقرر کر دیے، بتا دیا کہ بیٹے کو یہ ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، ماں کو یہ ملے گا، بیوی کو یہ ملے گا، باپ کو یہ ملے گا، بھائیوں کو یہ ملے گا۔ سب کے حصے اللہ رب العزت نے خود مقرر کیے، لیکن شاید ہم لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں، یا واقف ہوتے ہوئے بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، اخبارات میں اکثر یہ اشتہار پڑھنے کو ملتا ہے کہ بیٹا نافرمان تھا، باپ نے اسے اپنی وراثت سے، اپنی جائیداد سے محروم کر دیا۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا حق مقرر کیا ہے تو باپ نہیں روک سکتا۔ اسی طرح یہ چیز بھی دیکھنے کو آئی ہے کہ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انہیں جہیز تو دیا ہی تھا، اب ان کا کوئی حق نہیں ہے وراثت میں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مرنے والے نے جو مال چھوڑا، تھوڑا ہو یا زیادہ، حصہ تو ملے گا ہی، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ مرنے والے جو کچھ بھی چھوڑا، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اس کی جائیداد ہے، جو اس کا مکان ہے، جو اس کا گھر ہے، بس وہی اس کی وراثت ہے، وہی تقسیم ہوگی۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ مرنے والے کی ملکیت میں جو کچھ بھی تھا وہ سب اس کی وراثت میں آئے گا، اور اس میں حصے کیے جائیں گے۔ جیسا کہ شادی شدہ عورت اگر فوت ہوتی ہے تو اس کا جہیز ہے، اس کا حق مہر ہے، شادی کے موقع پر ملنے والے تحفے تحائف ہیں، یہ تمام کے تمام وراثت میں شمار کیے جائیں گے۔ پاک و ہند میں کیا کیا جاتا ہے کہ جب کوئی بچی فوت ہو جاتی ہے، کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے، خاص طور پہ وہ جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہو، تو اس کا تمام مال جو ہوتا ہے اس پہ اس کا والد قبضہ کر لیتا ہے، یا پھر والدین
اس کے جہیز کو دوسری بچی کی شادی کے لیے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، وہ بچی کی وراثت تھی، اسے ویسے ہی تقسیم کیا جائے گا جیسا کہ ہم لوگ جائیداد وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر مرنے والے نے ناجائز ذرائع سے مال حاصل کیا ہے، یعنی چوری سے، رشوت سے، خیانت کے ذریعے سے، سود کی رقم ہے اس کے پاس، تو یہ اس کے ترکے میں شمار نہیں ہوگی. اگر ورثاء ایسے مال کو تقسیم کرتے ہیں تو خود عذاب الہی کے ذمہ دار ہوں گے. مزید اس بارے میں تفصیل انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. اور دوسری جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، کہ علم فرائض یعنی علم وراثت سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. اس حدیث کے بارے میں تھوڑا میں کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں اس علم کی طرف بہت کم لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ جو جامعات میں پڑھائی جاتی ہے اسے بھی اتنا خاص اچھے طریقے سے نہیں پڑھا جاتا. جیسے نحو صرف پہ محنت کی جاتی ہے، ایسے علم وراثت پر محنت نہیں کی جاتی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. اور یہ حقیقت ہے، جب ہمیں علم وراثت آئے گی تبھی تو ہمیں پتا چلے گا نا کہ کسے کیا ملے گا، کسے کس طریقے کا ملے گا، تبھی حقداروں کو حق ان کا پہنچے گا. اس لیے آپ کوشش کریں بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی، اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ سیکھیں آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں. دیکھیں، پہلا سبق ہم شروع کرتے ہیں وراثت کے مبادیات. یہ کتاب سوالن جوابن ہے اور بہت ہی زیادہ آسان ہے. مبادیات مطلب چند ابتدائی باتیں. پہلا سوال ہے علم میراث کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور حکم بیان کریں. یعنی علم میراث کہتے کسے ہیں، اس کے اندر کس چیز کے متعلق بات ہوگی، اس کے سیکھنے کا فائدہ کیا ہے. غرض و غایت کا مطلب یہی ہے، فائدہ، نتیجہ، مقصد. اور حکم بیان کریں، یعنی حکم، اس کا کیا حکم ہے، کیا اسے سبھی سیکھیں گے یا کوئی یہ ایک سیکھ لے تو کفایت کر جائے گا. سب سے پہلے اس کی تعریف. علم میراث چند اصول و قواعد کو جاننا جن کے ذریعے سے وراثت میں سے وارثوں کے حصے معلوم کیے جائیں. علم میراث چند اصول و قواعد کو جاننا کہ اگر ہمیں ان اصول و قواعد کا علم آ جائے تو ہمیں پتہ چل سکے کہ وراثت میں سے کس وارث کو کیا ملے گا. موضوع. علم میراث کا موضوع ترکہ مطلب وراثت، اس کے مستحق اور ان کے حصے ہیں. یعنی علم میراث میں بات کی جائے گی وراثت کے متعلق، اور وراثت کن کو ملے گی اور کتنی ملے گی یہ بتایا جائے گا. غرض و غایت. اس علم کے حاصل کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ حقداروں کو حق پہنچایا جائے. اس کے بعد اس کا حکم. اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. فرض کی دو اقسام ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین جو ہر بندے پہ فرض ہو جیسا کہ نماز ہے، اور فرض کفایہ جو سب پہ تو فرض نہ ہو لیکن چند اگر سیکھ جائیں تو کفایت کر جائیں. اس کے بعد سوال ہے ارکان وراثت تحریر کریں. وراثت کی 3 رکن ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو وراثت ثابت نہیں ہوگی. مفقود مطلب نہ پایا جائے. مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر تینوں میں سے کوئی ایک کم ہوگی تو وراثت ثابت نہیں ہوگی، وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی. پہلی چیز مورث، یعنی میت یا جو میت کے حکم میں ہو، جیسے گمشدہ. ظاہر سی بات ہے کوئی مرے گا تو ہی اس کی وراثت تقسیم ہوگی نا. یا میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. آج کل ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ پاک و ہند میں، کہ باپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی کہتا ہے کہ میں وراثت تقسیم کر دوں، حالانکہ مرنے والا جو ہے
اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. اگر باپ اپنی زندگی میں ہی کہے میں وراثت تقسیم کر دوں، حالانکہ وہ وراثت نہیں ہے، وہ تحفہ ہے، تو پھر جو حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں کہ بیٹی کو اتنا دیا جائے، بیٹوں کو اتنا دیا جائے، اس کے مطابق وہ تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تحفے ہیں. وہ برابر کے دیے جائیں گے، جتنا بیٹی کو اتنا ہی بیٹے کو، جتنا بیٹے کو اتنا ہی بیٹی کو. ٹھیک ہے. وراثت تبھی تقسیم ہوگی جب کوئی مر گیا، اسی کی وراثت تقسیم ہوگی، یا میت کے حکم میں ہو. میت کے حکم میں مطلب ایک بندہ گم ہو گیا، کئی سال گزر گئے، بس عقل یہی کہہ رہی ہے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، تبھی تو وہ واپس نہیں آیا، اسے کہتے ہیں میت کے حکم میں. تو اس کا جو مال ہوگا وہ بھی تقسیم کر دیا جائے گا. اور دوسری چیز جس کا پایا جانا ضروری ہے وہ ہے زندہ افراد، وارث. ظاہر سی بات ہے مرنے والے کے ورثاء موجود ہوں گے تو ہی انہیں مال ملے گا نا. اگر وارث ہی نہ ہوئے تو مال کسے ملے گا؟ اس کے بعد دیکھیں موروث، یعنی میت کا چھوڑا ہوا مال. اگر میت نے کچھ چھوڑا ہے تو وہ تقسیم ہوگا، اگر اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو تقسیم کیا ہوگا؟ یعنی وراثت کے ثابت ہونے کے لیے 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. مورث، را کے نیچے زیر بولیں گے، وارث اور موروث. اس کے بعد دیکھیں شرط کی تعریف اور شروط وراثت تحریر کریں. شرط کی تعریف: وہ چیز جس کے عدم سے، عدم کہتے ہیں نہ ہونا. آپ میری تعریف غور سے سنیں جو میں بول رہی ہوں. وہ چیز جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز کا نہ ہونا لازم آئے، اور جس کے ہونے سے وجود ہونا، اور جس کے ہونے سے دوسری چیز کا ہونا لازم نہ آئے، جیسا کہ نماز، جیسا کہ وضو. دیکھیں مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گی تبھی آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. شرط اسے بولتے ہیں جس کے ہونے سے دوسری چیز کا ہونا لازم نہ آئے، لیکن نہ ہونے سے دوسری چیز کا نہ ہونا لازم آئے. مثال کے طور پہ وضو ہے، نماز وضو کے بغیر نہیں ہوگی، وضو ہوگا تو نماز ہوگی. وضو کے ہونے سے نماز کا ہونا لازم آیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا تو نماز بھی ضرور پڑھیں. شرط اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز کا نہ ہونا لازم آئے، جیسا کہ وضو کے نہ ہونے سے نماز کا نہ ہونا لازم آتا ہے. اور جس کے ہونے سے دوسری چیز کا ہونا لازم نہ آئے، جیسا کہ وضو کر لیا اب ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھیں. یہ شرط کی تعریف ہے لغوی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں شروط وراثت. وراثت کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1، مورث یعنی میت کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا. میت کی موت کے وقت وارث کا یہ نہیں کہ ایک مرنے والا گیا تو اس کا کوئی بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا تو اسے بھی وارث مقرر کریں گے. میت کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا. نمبر 2، میت کی موت کا یقین ہونا. وراثت کے موانع کا نہ پایا جانا. یہ 3 شرطیں ہیں وراثت کی. وراثت تبھی تقسیم ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ جسے وراثت دی جا رہی ہے وہ زندہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے اس کی موت کا یقین ہو. تیسری بات یہ ہے کہ موانع وراثت کا نہ پایا جانا. موانع وراثت مطلب کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ اگر وہ اسباب پائے جائیں تو پھر وراثت نہیں دی جائے گی، یعنی جس کا حق بنتا تھا اسے اس کا حق نہیں ملے گا. یہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے. ابھی فی الحال ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال. وراثت کے کتنے اسباب ہیں؟ ہر ایک کی مختصر وضاحت کریں. وراثت کے 3 اسباب ہیں. اسباب سبب کی جمع ہے. سبب بولتے ہیں وجہ کو. 3 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا وارث بنتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا وارث بنتا ہے. 3 اسباب ہیں، 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا وارث بنتا ہے. نمبر 1، نسبی قرابت. نسبی نسب کو بولتے ہیں، قرابت قربت کو.
نسبی قرابت مطلب میت کے وہ ورثاء جو خونی رشتے کی وجہ سے وارث بنتے ہیں. نسبی قرابت سے مراد کیا ہے؟ میت کے وہ ورثاء جن کے ساتھ اس کا خونی رشتہ ہو، جس وجہ سے وہ وارث بنتے ہیں. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا تعلق فروع سے ہو یا اصول سے. آپ اسے چھوڑیں، بس آپ یہ یاد کریں میت کے وہ ورثاء جو خونی رشتے کی وجہ سے وارث بنتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، یا پھر والدین ہو یا والدین کے والدین ہو، یا پھر وہ بھائی ہو، چچا ہو یا ان کی اولاد ہو. آپ بس یہ اتنا یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. آیات بھی آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں پہ بھی کوئی دلیل دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور یقیناً جو بھی ہم آیت یاد کریں گے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہی ہوگا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور ہر مال میں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے حقدار مقرر کیے ہیں. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیے، موالیہ حقدار، مما اس سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار. یہ پہلا سبب ہے نسبی قرابت. دوسرا سبب ہے نکاح. عورت کے ساتھ صحیح نکاح ہو، خواہ رخصتی اور خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو اس مرد کی وراثت میں سے عورت کو ملے گا، اور عورت اگر فوت ہو جائے تو عورت کی وراثت میں سے مرد کو ملے گا، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، بس نکاح ہوا ہو. اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. اور تمہاری بیویوں کے لیے وراثت میں سے، اور تمہاری بیویوں کے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، نصف ماں جو تارکا چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری بیویاں. اس کے بعد دیکھیں ولا. ولا کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص غلام یا لونڈی کو آزاد کرے اور آزاد شدہ فوت ہو جائے اور اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو تو آزاد کرنے والا اس کا وارث ہوگا. مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا، لوگ غلام لونڈیاں خریدتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو آزاد کر دیتے تھے. آزاد کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے جو غلام یا لونڈیاں ہوتے، دوسرے لوگ انہیں آزاد کر دیتے. تو پھر اگر وہ غلام یا لونڈی جسے اس نے آزاد کیا تھا، اگر وہ غلام یا لونڈی فوت ہو جاتا، اس کی وراثت بھی ہوتی، اس غلام یا لونڈی کا کوئی نسبی رشتہ دار بھی نہ ہوتا، یعنی کوئی خونی رشتہ دار بھی نہ ہوتا، تو اس کا جو مال تھا وہ کسے ملتا؟ اس بندے کو جس نے آزاد کروایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الولاء لمن اعتق. یقیناً وراثت کا حق، انما یقیناً الولاء وراثت کا حق، لمن اس شخص کے لیے ہے جس نے اعتق، جس نے اسے آزاد کیا. باقی انشاءاللہ کل ہم پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.